2 محرم الحرام 61 ہجری کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قافلے کو ایک جگہ پر روکا اور جگہ کا نام دریافت کیا تو لوگوں نے بتایا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہی جگہ ہماری مقتل گاہ ہے، چنانچہ وہیں پہ خیمے نصب کر دیے گئے، لیکن ابن زیاد کے حکم پر خیمے وہاں سے ہٹا دیے گئے اور دریائے فرات سے 3 میل کی دوری پر نصب کر دیے گئے، جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ کربلا میں عمرو بن سعد 4000 فوجیوں کے ساتھ آپ کے محاصرے پر معمور وہ 7ویں محرم کی اداس اور غمگین صبح تھی کہ جب شقی القلب عبید اللہ بن زیاد کے حکم سے ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے اور ان کے خاندان کا پانی بند کر دیا گیا۔ عمرو بن الحجاج کی قیادت میں 500 یزیدی فوجی دریائے فرات کا محاصرہ کر لیتے ہیں۔ کربلا کے تپتے صحرا، غصے میں آگ برساتا سورج اور خیموں میں بھوک و پیاس سے بلبلاتے ہوئے بچوں کی آوازیں زمین کا سینہ شک کر دینے کے در پہ ہیں۔ ایسے میں عباس علمبردار سے بچوں کی تشنہ لبی دیکھی نہیں جاتی۔ فرتے جذبات میں مشکیزہ اٹھا کر پانی لینے نکل پڑتے ہیں۔ فرات پر متعین فوجی جب ایک شاہ سوار کو دھوپ کی تیز روشنی میں چمکتی ہوئی برہنہ تلوار لیے اپنی طرف سرپٹ آتا ہوا دیکھتے ہیں تو خوف کے مارے بھاگ اٹھتے ہیں۔ دریائے فرات کا ٹھنڈا پانی سامنے بہہ رہا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی پیاسے ہیں، لیکن صرف مشکیزہ بھرتے ہیں کہ پہلے معصوم بچوں کو پانی پلا دیں۔ ابھی مشکیزہ لے کر خیمے پر پہنچتے ہیں کہ تیروں کی بوچھاڑ مشکیزے اور سینے دونوں کو گھائل کر دیتی ہے۔ پانی معصوموں کے حلق کو تر کیے بغیر ہی بہہ جاتا ہے اور عباس علمبردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کا مرتبہ پا کر جنت کو سدھار